بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقربہ پروری یا بالائے قانون افراد، یہ آرٹیکل میری کتاب سی اے کے شب روز سے لیا گیا ہے۔ اکثر عوام الناس اور حساس اداروں کے درمیان لڑائیوں کے واقعات ہوئے ہیں۔ محمد خان جو وزیر اعظم پاکستان کے دور حکومت کے آخری دنوں میں ایک ایم پی اے اور حساس اداروں کے افراد کی لڑائی ہوئی تھی۔ بعد میں جب جنیجو صاحب کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو ان کی ڈسچارج شیٹ میں یہ جرم بھی شامل تھا کہ حساس اداروں کی اہمیت نہ دی گئی۔ مشرف صاحب کے دور حکومت میں اس طرح کا واقعہ ایک بریگیڈیئر تاج صاحب کے پوتوں کے ساتھ ہوا۔ حساس اداروں نے بچوں کی لڑائی میں ان کو اٹھا لیا۔ اتفاق سے یہ صاحب مشرف کے استاد تھے، ان سے شکایت کی گئی اور پوتوں کی خلاصی ہو گئی، چھوڑ دیے گئے۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ پولیس نے جب رنگین شیشے چیک کرنے کی گستاخی کی تو گاڑی حساس ادارے کی نکلی اور پولیس والوں کو اپنی ضمانت کروانا پڑی۔ ایک پولیس کانسٹیبل نے ایک نو پارکنگ کی گاڑی کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ حساس افسر کے بیٹے کی ہے۔ کانسٹیبل صاحب اٹھوا لیے گئے اور بعد میں بڑی مشکل سے محکمہ پولیس نے بیچ میں پڑھ کر ان کو چھڑوایا۔ ایک حقیقی واقعات ہیں۔ اب یہ ہے کہ پولیس والوں کو چاہیے کہ پوچھ لیا کریں کہ جناب والا آپ قانون کے تابع ہیں یا بالا ہیں۔ اس کے بعد ان سے پوچھنے کی گستاخی کی جائے یا پھر ایک ایسا تاج ان کو دے دیا جائے کہ سب لوگ ان سے سہم جایا کریں، یا پھر دم بھی بطور نشانی لگائی جا سکتی ہے۔ دو ہزار 6 میں جب میں ایئرپورٹ مینیجر لاہور تھا تو ایک جنرل صاحب کا بیٹا تاشفین اشرف نامی کمرشل برانچ میں کارپوریٹ مینیجر تھا، مگر خود کو ڈی فیکٹو مینیجر سمجھتا تھا۔ جب اس کو چیک کیا تو والد صاحب بھی ناراض اور صاحبزادے بھی۔ بعد میں ان صاحب کی سند بھی جعلی نکل آئی، مگر نوکری سے نکالے نہ گئے، صرف تنزلی کے احکامات جاری ہوئے، جبکہ جعلی ڈگری پہ سی اے سے کافی لوگ نکالے گئے ہیں۔ جن میں ایک صاحب اے ٹی سی کے بھی تھے، کیونکہ ڈپٹی ڈی جی بھی مہربانوں میں تھے۔ شنیدن ہے کہ ان کو بھی گاڑی دی گئی تھی۔ 2007 میں مجھے کراچی بھجوا دیا گیا، اور یہ بھی اسی کی پاداش میں۔ وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں۔ میرا جرم تو کوئی اور تھا، پہ میری سزا کوئی اور ہے۔ حقیقت ہے کہ وزراء محکموں سے گاڑیاں لیتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ عزیز و اقربا کے لیے بھی۔ بعض وزراء کے لیے تو اکاڑے سے دودھ لانے کے لیے بھی گاڑیاں دی جاتی رہی ہیں سی اے میں، مگر ان صاحب کے لیے تو مشہور ہے کہ یہ صاحب سالم گاڑی تحفے میں دے دیتے ہیں۔ عوام اصل میں سی اے کی آمدنی سے لا علم ہے۔ سی اے کی کمرشل برانچ میں کروڑوں کے ٹھیکے ملی بھگت سے کیے جاتے رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا فرض ہے کہ وہ ان کا نوٹس لے، مگر وہاں تو مفاد پرست ٹولہ اکثریت میں ہے، ویسے بھی اپنی ذمہ داریوں سے نابلد ہیں۔
جو الزامات ہم ٹی وی نے لگائے ہیں، جن میں سرور صاحب وزیر ہوا بازی کو گاڑی دینے کا بھی تھا، تو ان کو بھی ایک گاڑی دی گئی، مگر تردید ابھی تک نہیں آئی۔ یاد رکھیے، حرام کا پیسہ کسی کو پجتا نہیں ہے، بلکہ انسان کا ذہنی سکون اور اخلاقیات بھی تباہ کر دیتا ہے۔ انسان جوئے بازی، زناکاری، شراب اور فحش محفلوں میں یہ لٹاتا ہے۔ یہ مال پاک کسی خراج زکوٰۃ سے بھی ہرگز نہیں ہوتا، کسی مزار پہ دینے سے بھی نہیں ہوتا۔ جس کا بھی ہو واپس کرنا ضروری ہے۔ سرکار کا پیسہ عوام کی امانت ہے، اور اس کا ضائع کرنے والے پر بہت بڑا ادبار ہے۔ بعد میں تاشفین صاحب کی ناراضگی اس وقت کے آر ڈی صاحب سے بھی ہو گئی، اور ان کی کئی انکوائریاں بھی کرائی گئیں۔ دفتری معاملات کی چونکہ کوئی اہمیت نہیں، غالباً کسی زن کا جھگڑا وجہ ناراضگی تھی۔ یہ انکوائری حنیف اورکزئی صاحب جو کہ آر ڈی ساؤتھ نے کی، اور دونوں پر الزام بھی ثابت ہوا، مگر کمرشل برانچ کے جی ایم کو نوازا گیا، اور بغیر سینیارٹی کے، بغیر کسی سینیارٹی کے جی ایم کو آر ڈی بنا دیا گیا، ریجنل ڈائریکٹر، سینیارٹی کے بغیر۔ سی اے میں یہ دور گزر رہا تھا کہ صرف مضبوط لابی کی سفارش پر آپ اعلیٰ عہدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کسی کی بھی سینیارٹی کو بلڈوز بھی کر سکتے ہیں۔ اب سینیارٹی یا میرٹ کی ضرورت نہیں۔ بہتی گنگا میں خوب لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں، کمین ترانہ گا رہے ہیں، پاک سرزمین کا نظام ہوتے خوتے عوام۔ میڈیا پر بھی پابندیاں ہیں، لہذا اصل حالات مشکل سے ہی سامنے آنے دیے جاتے ہیں۔ آزاد میڈیا ملک کی ترقی کا ضامن ہے، غلام میڈیا تنزلی کا باعث ہے۔ 71 کی جنگ اس کا ثبوت ہے، جب عوام کو پتہ بھی نہ تھا کہ شیر نیازی ہتھیار ڈال چکا ہے، جبکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ شیر نیازی ڈٹیا مشرق دے میدان دے اندر وہ اندر ڈٹا ہوا نہیں، ہتھیار ڈال چکا تھا۔ وہ مطمئن کہ سب کی زبان کاٹ دی گئی ایسی خاموشیوں سے، مگر ڈر لگے مجھے۔ ایک کہانی یہ ہے، یہ لطیفہ سمجھ لیں، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو ہوا، اس کی ایک جھلک اس واقعے میں نظر آتی ہے۔ ایک عجائب گھر میں ایک گائیڈ اپنے مہمانوں کو ایک بادشاہ کے مجسمے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ایک گھوڑے نے کس طرح بادشاہ سلامت کو دولتی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ایک وزیر کا مجسمہ تھا، گائیڈ نے بتایا کہ یہ وزیر صاحب بھی اسی گھوڑے کی دولتی کا شکار ہوئے تھے۔ اگلا مجسمہ ایک گھوڑے کا تھا، اس کو دیکھ کر سب کو تجسس ہوا اور اس کی موت کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا اس نے اس دفعہ ایک بارودی سرنگ کو لات رسید کر دی اور یہاں پہ پہنچ گیا۔ میاں صاحب نے پہلے صدر لغاری صاحب کو دولتی ماری، پھر اسی ترنگ میں جنرل کرامت، اور پھر بارودی سرنگ جنرل مشرف پر تباہ آزمائی کی۔ بہرحال اس دور میں وہ محتاط رہے۔ ان مسئلوں کا کوئی حل نکالا جانا چاہیے۔ سوسائٹی میں کسی کو بھی قانون سے بالا تر نہیں رکھا جا سکتا۔ آج کل بے ڈھنگی پارکنگ کی وجہ سے بھی قانون سے بالا طبقہ پیدا ہو رہا ہے۔ پولیس والوں کو بھی اپنی عزت پیاری ہے، وہ اپنی بے عزتی کروانا پسند نہیں کرے گا۔ ہم نے انسانوں کے بین الاقوامی حقوق کے چارٹر پر دستخط کیے ہوئے ہیں، یا تو اس سے استثناء طلب کریں
کہ ہمارا کلچر مجبور ہے کچھ لوگوں کو قانون سے بالا قرار دینے پر۔ دعوے دار تو ہم ایک مہذب قوم کے ہیں، یہ مستثنا لوگ بھی انہی کی مدد سے اتنی مہنگی گاڑیوں میں دوڑے پھر رہے ہیں، فوجی ہوں یا سول۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، خاور مونیکا صاحب کھلے عام فائرنگ کر رہے ہیں، مگر کوئی پاکستان کا قانون کو نہیں پکڑتا۔ واہ خان صاحب، 2 پاکستان یا 1 پاکستان۔ حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کے نام، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ یہ ہیں وہ والدین، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم کر اور روک برائی سے، اور ثابت قدم رہ اس تکلیف پر جو تجھے اس راستے میں پہنچے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، اور مت پھلاؤ تم اپنے گال لوگوں سے بات کرتے ہوئے شلجم کی طرح، اور مت چلو زمین پر اکڑ کر۔ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو خود پسند ہو اور غرور، فخر، تکبر کرنے والا ہو۔ اعتدال اختیار کرو، اپنی چال اور آواز نیچی رکھو۔ بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ آج کے لیے ذکاوت کی طرف سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، وعلیکم السلام۔